اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علوی کورس میں اخلاق کے سبجیکٹ میں دوسرے لیکچر کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم توکل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ توکل جسے ہم اپنی زبان میں بھروسہ کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کی تعریف کو جانتے ہیں کہ توکل کس کو کہا جاتا ہے۔ انسان کا اپنے تمام امور زندگی میں فقط خدا کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا اور ان امور زندگی کو خدا کی ذات کے سپرد کر دینا اور خدا کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ واقعاً یہ جہاں انسان مومن کے لیے ایک بہت بڑی صفت رکھتا ہے متوکل ہونا، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنے والا، یہ تین چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ توکل کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ اور اپنے امور زندگی کو اس کی ذات کے سپرد کر دے، اور تیسرا خدا کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا، نہ کوئی اسے نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اس بات کے اوپر اگر کسی کا ایمان جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، وہ اتنا ہی اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنے والا شمار ہوگا۔ خدا پر ایمان اور یقین جتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا انسان کا توکل اور بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کو پیدا کریں، عقیدہ توحید کو پختہ کریں، تاکہ انسان توکل کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہو جائے۔ اور جس انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان جتنا کم ہوتا ہے، ناقص ایمان کے درجے کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اللہ کی ذات کے اوپر توکل بھی کم ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں سے امید لگا بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنے امور زندگی دوسروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات کے اوپر توکل کا جو راز ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے، اعتماد اور توکل کو بڑھائے، تو اس کے لیے ایمان بالذات، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کو اسے اوپر لانا ہوگا۔ اللہ کی توحید کو کما حق اپنے تمام جسم میں رچانا بسانا ہوگا، اپنی عقل اور اپنی افکار اور اپنے عقیدے اور نظریے کو ہر اعتبار سے ایک ایسا عقیدہ بنانا پڑے گا کہ جو ایک موحد انسان کا ہوتا ہے۔ لہٰذا آئیے قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ توکل کے کیا فضائل ہیں اور توکل کیسے حاصل ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی میں توکل کیا اثرات چھوڑتا ہے۔ خدا پہ بھروسہ کرنا ایمان کی علامت میں سے ہے۔ یہ واقعاً بہت ہی بڑی علامت ہے کسی انسان مومن کی۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کوئی انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا ہے، تو دیکھیں کہ اس بندے کا ایمان کتنا ہے۔ اتنا ایمان کے ذریعے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ فرمایا کہ خدا پہ بھروسہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ بندہ مومن وہی ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان کرے گا اور ایمان رکھے گا۔ اور مومنین کی خصوصیات اور فضائل میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت دنیا و آخرت میں بلند ہو جاتی ہے۔ دنیا و آخرت میں اس انسان کا مقام بلند ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے۔ اور جو بندہ دنیا سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے، خدا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اپنی حاجتیں اسی سے طلب کرتا ہے۔ ظاہری اسباب کی طرف ہم گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے آ کے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ رکھنا یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ واقعاً یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو انسان کو اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ بنا لینی چاہیے
کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے. جو اللہ کے لیے، یہ فقط لکھنے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کے اوپر آزمائیں اس نسخے کے اوپر کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ سبحانہ و تعالی بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ انہیں محبوب سمجھتا ہے. اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا کلمہ ارشاد فرمایا توکل کے متعلق. فرمایا عزت اور تونگری گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جس مقام پہ انہیں توکل نظر آتا ہے وہیں رک جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عزت اور تونگری بھی اسے ہی نصیب ہوتی ہے کہ جو انسان متوکل ہوتا ہے، اور جو اپنی امیدیں اللہ سے ہٹا کے غیروں کے اوپر اپنی امیدیں لگا بیٹھے اور پھر معاشرے میں عزت اور تونگری کو ڈھونڈتا رہے. امام کے اس فرمان کی روشنی میں نہ وہ امام کی نگاہ میں عزت دار ہے اور نہ ہی وہ امام کی نگاہ میں وہ تونگری کو پا سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت بھی ملے اور تونگری بھی ملے تو پھر یہ قدم اختیار کریں، اس طرف قدم بڑھائیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر تنہا اعتماد اور بھروسہ کریں. امام نے بہت ہی پیارا جملہ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ خدا پہ بھروسہ کرنے سے ہی عزت اور غنا اور تونگری حاصل ہوتی ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، اور لوگوں کی طرف احتیاج اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب انسان دیکھتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، جب انسان دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے. میں اپنے امور اس کی ذات کے سپرد کر رہا ہوں، وہ جانے اور اس کی ذات جانے. میں ظاہری اسباب کو پورا کروں گا، میں ظاہری اسباب جو ہیں توکل کے میں وہ پورے کروں گا، لیکن میں نتیجہ اس کی ذات کے اوپر چھوڑ دوں گا. جو یہ ایمان رکھے گا عزت بھی اسے ملے گی اور تونگری بھی اسے ملے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا. میں عربی متن کو چھوڑ کے اس کے ترجمے کے اوپر اکتفا کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی، جب بھی میرے بندوں میں سے کوئی بندہ مجھ پہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اور توکل کرتا ہے، میری مخلوق سے منہ موڑ لیتا ہے، میں اس کی نیت سے یہ بات جان لیتا ہوں، یہ میں اس کی نیت سے جان لیتا ہوں کہ یہ بندہ میرے اوپر توکل کر رہا ہے اور میری مخلوق سے یہ منہ موڑ چکا ہے، تو پھر زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر موجود ہے میرے اس بندے کے خلاف اگر وہ مکر و حیلہ کریں، اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں، اس کو نابود کرنے کی کوشش کریں، اس کو مٹانے کے لیے مکر و حیلہ شروع کر دیں، میں اللہ اپنے بندے کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیتا ہوں. پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے اللہ کافی ہے. اس نے اللہ کے اوپر امید لگائی ہے، اس نے اپنا سہارا فقط اللہ کو سمجھا ہے. بس جو اللہ پہ اعتماد کرے گا، جو اللہ کو اپنا حامی و ناصر سمجھے گا اور اسی کو کافی سمجھے گا، پوری کائنات اس کے مخالف ہو جائے کوئی اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اور فرمایا جو آدمی میرے سوا، دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں، فرمایا جو بندہ میرے سوا میری مخلوق پہ اعتماد کرتا ہے اور میرے سوا میری مخلوق پہ بھروسہ کرتا ہے تو میں اس کی نیت پہچان لیتا ہوں اور زمین و آسمان کے اسباب کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیتا ہوں اور اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لیتا ہوں. پھر پرواہ نہیں کہ وہ جس وادی میں مر جائے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان
اللہ کے اوپر بھروسہ اعتماد کرتا ہے، پھر پوری دنیا اس کے خلاف مکر و حیلہ کر لے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن کوئی اللہ سے امید کو ہٹا کے، اللہ سے بھروسے اور توکل کو ہٹا کے انسانوں سے بھروسے اور توکل کو کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دے تو پھر پوری کائنات بھی اس کے ساتھ مل جائے اسے نہیں بچا سکتی. اللہ سبحانہ وتعالی تمام اسباب کو اس کے برعکس کر دے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کلمے میں، اپنے فرمان میں بہت ہی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا من اعطی ثلاثا لم یمنع ثلاثا، جس کو 3 چیزیں مل گئیں اس سے 3 چیزیں کبھی نہیں روکی جائیں گی. یعنی 3 چیزیں جس بندے کو مل جاتی ہیں پھر اس کے ساتھ 3 چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ اس کو حتماً ملیں گی، پھر کوئی طاقت اسے نہیں ہے کہ جو روک سکے. جس کو 3 چیزیں مل گئیں، 3 چیزیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ حتماً اسے مل کے رہیں گی. نمبر 1 من اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، جس کو دعا مانگنے کا سلیقہ آ گیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. واقعاً دعا ہم آج کہتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے. دعا مانگنے کا سلیقہ، میں ایک جملہ فقط دعا کے متعلق کہوں گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، ایک سادہ سا کام کریں. ہر دعا کے آغاز سے پہلے، ہر دعا سے پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھیں، اور دعا جب ختم ہو جائے تو تب بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہیں. پہلے اور بعد دونوں میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دعا جس کے آغاز میں بھی محمد وآل محمد پہ درود ہو، اینڈ پہ بھی محمد وآل محمد کے اوپر درود ہو، دعا کا پہلا حصہ بھی قبول ہو جائے، دعا کا دوسرا حصہ بھی قبول ہو جائے، آخری حصہ یعنی قبول ہو جائے، اور درمیان کا حصہ جو آپ کی اور میری حاجات اور دعاؤں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے وہ حصہ قبول نہ ہو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ شرم آتی ہے کہ وہ ایسا کام کرے. لہٰذا اپنی دعا کا سلیقہ جسے آ گیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. آواز قدرت ہے، ارشاد ربانی ہے، ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. فقط اللہ سے دعا مانگو، وہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. بس جسے دعا کا سلیقہ آ گیا اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، منزل اجابت تک دعائیں پہنچ جائیں گی. دوسری چیز جس کی طرف امام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ أُعْطِيَ الزِّيَادَةَ، جس کو شکر عطا ہوا اس کو مزید عطا ہوا. عجیب جملہ ہے اور یہ قرآن کے عین مطابق ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، ضرور بضرور تمہیں زیادہ دوں گا. انشاءاللہ یہ شکر کے باب میں آئے گا کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کا مطلب کیا زبان سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مال دیا. کیا زبان کے ذریعے ان کلمات کا ادا کرنا یہ شکر ہے یا حقیقت شکر کوئی اور چیز ہے؟ انشاءاللہ شکر کے باب میں اس کو بیان کریں گے. تیسری چیز جو مومن کو عطا ہو تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک تیسری چیز ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے. فرمایا وَمَنْ أُعْطِيَ التَّوَكُّلْ أُعْطِيَ الْكِفَایَةَ، جس کو توکل اور بھروسہ عطا ہوا اسے استغنا اور تبنگری نصیب ہوئی، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کا سہارا اور واحد امید اللہ کی ذات ہو جائے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر اعتماد کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ تو توکل کی فضائل میں تھا. اب آئیے توکل کی حقیقت کیا ہے، توکل کی کنسپٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات میں جو نظام متعارف کروایا ہے اور اس کائنات کے اندر جو ایک سسٹم اللہ سبحانہ وتعالی نے چلایا ہے اور چل رہا ہے اور بہترین انداز میں چل رہا ہے، اس دنیا میں کوئی چیز بھی اللہ نے لغو اور بلا فائدہ خلق نہیں کی ہے. لہٰذا اس کائنات کا جو سسٹم ہے، اس کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسباب، سبب اور مسبب کے اوپر قائم کیا ہے.
علت اور معلول کے اوپر اللہ نے اس نظام کو قائم کیا ہے کہ اب کیا یہ توکل کرنا یعنی اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا، کیا یہ اس سسٹم کے منافی نہیں ہے؟ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہی مجھے رزق دے گا، اور میں اپنے گھر بیٹھ جاؤں اور رزق کی تلاش میں نہ نکلوں۔ میں کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اعلیٰ ترین پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ لا کھڑا کرے گا، ایک اچھی سی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے نوکری دے گا، اور ایک تعلیمی مراحل میں ایک بہت بڑی ڈگری مجھے اللہ سبحانہ و تعالی دے گا، اور میں گھر بیٹھ جاؤں، نہ سیکھوں نہ پڑھوں اور نہ ہی کوئی کام کروں اور گھر بیٹھ جاؤں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کی یہ اس نظام کے ساتھ ٹکراؤ اور تصادم ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو نظام رکھا ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں تو اس کی ذات کے اوپر اعتماد رکھتا ہوں، میں تو اس کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے نتیجے کے حصول کے لیے جو مقدمات ہیں انہیں پس پشت ڈال لے اور پھر کہے کہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر چونکہ اعتماد رکھتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، مقدمات نہ بھی انجام دوں تو میرا تو رزق آسمان سے برسے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے دو بازو دیے ہیں، تو ان بازوؤں کے ذریعے جا کے محنت کر، حرکت میں برکت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر تو کام کر، اور پھر کام کرنے کے بعد نتیجہ اس کی ذات کے سپرد کر دے۔ ہاں، جب کام کرے گا تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کام کے نتیجے میں اگر اس میں کوئی ذات برکت ڈال سکتی ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ اگر کہیں سے مجھے 100 روپے ملنے کی امید ہے تو میں حقیقی معنوں میں محنت کروں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈال کے اسے 200 بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر میں گھر میں بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ نہیں، مجھے 200 ملنے کی امید ہے، مجھے اللہ کے اوپر 100% اعتماد ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، میں لوگوں سے کٹ ہو چکا ہوں اور لوگوں سے کٹ آف میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تب بھی مجھے اللہ کے اوپر اعتماد ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس قسم کا توکل یہ کائنات میں رائج سبب اور مسبب کے جو سسٹم ہے اس کے خلاف ہے۔ لہٰذا اگر آپ اور میں نے اللہ کی ذات کے اوپر حقیقی معنوں میں توکل کرنا ہے، حقیقی معنوں میں اعتماد کرنا ہے، حقیقی معنوں میں بھروسہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کام کے لیے جس کے حصول کے لیے ہم اللہ کے اوپر توکل کر رہے ہیں، اس کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کو احسن انداز میں انجام دیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کریں، وہ اس ذات کو بہترین انداز میں اچھے نتیجے کے ساتھ آپ کو اس تک پہنچائے گی۔ جیسے انسان کا بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا ہے، رزق کمانے کے لیے انسان کا سفر کرنا ہے، اور دشمنوں سے بچنے کے لیے انسان کا ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ہتھیار بھی ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، آپ دفاع نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ میرا دفاع کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا، نہیں، آپ اپنی طرف سے پورا اپنا دفاع کریں، اپنا ڈیفنس کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نتیجہ چھوڑ دیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو کائنات میں جتنے آپ کے دشمن ہیں اور جتنے لوگ آپ کے خلاف مکر و حیلہ کریں گے وہ خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور اسی بات کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں بڑے ہی پیارے انداز سے اس کو بیان کیا کہ ایک دیہاتی عرب اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں داخل ہوا۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا اونٹ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مسجد سے باہر میں اس اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ کے آ گیا ہوں، اونٹ کو میں نے باندھا نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اللہ کے اوپر توکل ہے، میرا اللہ کے اوپر اعتماد ہے، وہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا، ادھر ہی رہے گا۔ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل و توکل، پہلے اس اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو، یعنی تیرا کام ہے اس اونٹ کو رسی کے ساتھ مقررہ اور کسی جگہ پہ باندھ کے آنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرے کہ میری یہ سواری چوری سے بچ جائے۔
اور سواری کو میں کھلا چھوڑ کے آ جاتا ہوں، گاڑی کو لاک کیے بغیر آ گیا اور توکل کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری گاڑی کو محفوظ رکھے گا اور وہ چوری سے بچ جائے گی، یہ توکل نہیں ہے، چونکہ یہ کائنات میں رائج سبب اور مسبب کا جو سسٹم ہے اس کے برعکس ہے۔ خداوند عالم کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا یہ ایمان کا جزو اور حصہ ہے۔ ایمان کی طرح توکل اور خدا پہ بھروسہ کرنے کی بھی درجات ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کا تعلق خدا سے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے انسان دنیا اور دنیاوی اسباب سے زیادہ خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ جس انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے پھر یہ ان دنیاوی اسباب کے اوپر کم بھروسہ کرتا ہے اور اس کی ذات کے اوپر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان حقیقی اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اور یہ حال آپ کو جناب ابراہیم کے اس واقعے میں ملے گا کہ جب نمرود نے ایک ایسی آگ جلائی کہ جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اور جب حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے آگ میں پھینکا گیا، حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے تھے، چند لمحوں بعد جناب ابراہیم کا جسم خاکستر ہونے والا تھا، رستے میں ابھی فضا میں تھے کہ اللہ کی معصوم مخلوق میں سے حضرت جبریل آئے، کہا کیا میری ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ حکم کریں، ایک پر سے اس آگ کو بجھا دوں گا۔ کہا مجھے ضرورت ہے لیکن تیری نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے جس کی محبت میں آگ میں جلایا جا رہا ہوں، میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے۔ پھر جناب میکائیل سے ملاقات ہوئی رستے میں، ابھی آگ کی طرف جانے والے ہیں، ملائکہ میں ہلچل مچ چکی ہے، جناب میکائیل آئے، کہا میں بارشوں پانیوں کے اوپر مامور ہوں، مقرر کروں، حکم دیجئے، میں پانیوں کو اور بارشوں کو حکم دوں گا اللہ کے اذن سے کہ یہ آگ ساری کی ساری خاموش ہو جائے گی، میری ضرورت ہے۔ کہا ضرورت تو ہے لیکن تیری ضرورت نہیں، جس کی محبت میں آگ میں جلایا جا رہا ہوں اس کی مجھے ضرورت ہے۔ ایک پھر فرشتے سے ملاقات ہوئی، فرشتے نے کہا میں ہوا کے اوپر مسلط ہوں، میں ہوا کے اوپر مامور ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی ہوائیں چلانے کے اوپر لگائی ہوئی ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ایسی ہوا چلاؤں گا کہ یہ آگ آسمان میں بکھر جائے گی اور آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ جناب ابراہیم نے کہا ضرورت تو مجھے ہے لیکن تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ توکل کی معراج ہے اور یہ توکل کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ خدا پہ بھروسہ کیسے حاصل ہو؟ یہ کم منزل نہیں ہے کہ انسان دنیاوی اسباب سے رخ موڑ کے اللہ کی ذات کے اوپر 100% اعتماد ڈیپینڈ کرے، اسی کے اوپر سہارا کرے اور اپنا تکیہ اسی کی ذات کے اوپر کرے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ یہ کیسے حاصل ہو؟ یہ کہیں بازار میں یہ صفت بکتی ہے، کہیں میڈیکل سٹور جنرل سٹور سے یہ ملتی ہے، وہ کیپسول ہے، کوئی انجیکشن ہے کہ لگوانے سے انسان کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے؟ نہیں، بہت سارے اس کے علماء نے اسباب بیان کیے جن میں سے ایک دو ہم اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک انسان مومن کو ہمیشہ توکل کے جو فضائل ہیں اور جو مناقب ہیں انہیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو ہماری کتابوں میں احادیث کی کتابوں میں توکل کے جو فضائل بیان ہوئی ہیں، جن کو چند کو ہم نے شروع میں بیان کی ہے، انہیں پڑھیں، ان سے یہ صفت انسان کے اندر تھوڑا تھوڑا راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان اللہ کی ذات کے اوپر۔ اولیاء و صالحین کے جو واقعات ہیں، جو ان کے روزمرہ زندگی میں جو اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرنے کے جو واقعات ہیں، ان واقعات کو پڑھنے سے بھی انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور انسان توکل کی طرف بڑھتا ہے۔ انسان کو اس دنیا کے تغیر اور تبدل کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کتنے صحت مند لوگ تھے جو بیمار ہو گئے، کتنے ایسے تھے کہ جو بالکل بیماری کی لاسٹ سٹیج پہ پہنچ چکے تھے، تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا لیکن صحت یاب ہو گئے۔ کتنے ایسے تھے کہ جن کے خزانے میں اتنا مال تھا کہ انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے
پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن لمحات میں وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو گئے۔ کتنے ایسے تھے کہ جو ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزارتے رہے، لیکن اللہ کی رحمت کی ایسی بارش برسی کہ غنی اور تمنگری کی منزل کے اوپر فائز ہو گئے۔ وجہ ان جب تبدیلیوں کو انسان مشاہدہ کرے گا، اپنے ارد گرد جو واقعات کی طرف مشاہدہ کرے گا، تو یہ نتیجہ لینے میں وہ کامیاب ہو جائے گا کہ کسی کو عزت دینا بھی اللہ کا کام ہے، اور کسی کو ذلیل و رسوا کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ کسی فقیر کو بادشاہ بنا دینا بھی اس کی ذات کا کام ہے، اور کسی بادشاہ کو فقیر بنا دینا یہ بھی اسی کی ذات کا کام ہے۔ لہٰذا یہ ان اپنے ارد گرد جو ہونے والے واقعات ہیں، جب ان کا وہ جائزہ لے گا تو وہ توکل کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور آخر میں، اس درس کے آخر میں ہم جناب لقمان کی وہ وصیت نقل کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بیان کی ہے۔ انتہائی قیمتی وصیت ہے جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا متقیان حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے، تم اس آدمی کو دیکھو جس کا خدا پہ یقین کمزور ہو گیا ہے، اور رزق کے بارے میں اس کی نیت میں خدا پر شک ہے۔ رزق کے متعلق وہ خدا پہ شک کرنے کی منزل کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 3 حالات میں پیدا کیا، تو اس کا ضامن بنا، اس کو وہیں رزق عطا کیا۔ ان 3 حالات کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ انہیں وہیں رزق عطا کیا، جبکہ انسان خود ان 3 حالتوں میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ فرمایا اب پہلی حالت جہاں اللہ نے انسان کو رزق فراہم کیا وہ ماں کا رحم تھا۔ شکم مادر میں اللہ نے ان انسان کے لیے ایک پرسکون جگہ فراہم کی، سردی گرمی سے اسے بچایا، اور اس کی رزق کی ذمہ داری وہاں پوری کی جہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی رزق کی کو احسن طریقے سے اسے پہنچایا۔ پھر اللہ نے اسے دوسری حالت کی طرف منتقل کیا جب اسے ماں کے پیٹ سے نکالا اور اس کی ماں کے دودھ کو اس کی بہترین غذا قرار دیا۔ اس غذا کی بدولت اس کا گوشت پوست بنا اور اس کے اندر قدرت اور طاقت پیدا ہوئی، وگرنہ اس کے بغیر وہ عاجز اور ناتواں تھا۔ پھر جب وہ اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ نے اس کا رزق اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا، جو اسے سچے دل و جان سے پالتے ہیں اور اس پہ نہایت مہربان ہوتے ہیں، اور اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں، اور اس کی من پسند غذائیں اسے مہیا کرتے ہیں، جو وہ خود کھاتے ہیں اسے کھلاتے ہیں، جو خود پیتے ہیں اسے پلاتے ہیں۔ اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور چوتھی حالت میں منتقل ہو جاتا ہے اور اسے عقل و شعور کی حالت نصیب ہو جاتی ہے، وہ خود اپنے لیے رزق کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اسے طرح طرح کے خیالات ستانے لگتے ہیں۔ واقعاً یہ وہ منزل ہے کہ ان تمام مراحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے رزق دیا جب وہ ناتواں تھا، جب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن اے حضرت انسان، جب تو کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر اس کی ذات کے اوپر تو شک کرنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا رزق کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میں مر گیا تو میرے بچوں کے رزق کا کیا بنے گا۔ واقعاً عجیب مرحلہ ہے۔ اس طرح طرح کے خیالات اسے ستانے لگتے ہیں، رزق کمانے کے بارے میں متفکر اور غمگین ہونے لگ جاتا ہے، خدا پہ اس کا بھروسہ کمزور اور ماند پڑ جاتا ہے، اس کا یقین اس کی ذات کے اوپر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تنگی رزق کے ڈر سے خدا کے مقررہ حقوق کی ادائیگی میں وہ پس و پیش سے کام لینا شروع کر دیتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے میں کنجوسی اور بخل کرنے لگ جاتا ہے، مہمانوں پر خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، جبکہ روایات میں ہے کہ الضیف ینزل برزقہ، مہمان اپنا لے کے آتا ہے، اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، وَيَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اہل خانہ کے گناہوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اہل خانہ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو اے میرے بیٹے، ایسا آدمی
اچھا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ توکل کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ کی گفتگو میں دیگر اخلاقی نکات کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔